قرآن مجید حکایت کرتا ہے انسانوں کے سفر کی شروعات پر روشنی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے عالم الست میں یعنی اقرار کے دن ہم نے انسانوں کو جمع کیا۔ حدیث میں اس کی کچھ تفصیلات آتی ہیں، الارواح جنود مجندہ ما تعارف ائتلف وما تناکر اختلف۔ وہاں کوئی صف بندی نہیں تھی بلکہ چیونٹیوں کی شکل میں تمام روحوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ السلام علیکم دوستو، عالی جناب نور عالم صاحب کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے زیر نگرانی عالی جناب نور عالم صاحب اور سابق مکھیا دوگرہ پنچایت عظیم الشان دعائیہ اجلاس۔ اس جلسے کے صدر رہے مولانا ابوالکلام قاسمی صاحب، ناجم جلسہ مولانا ارشد فیضی صاحب، اس جلسے کے نگراں رہے نور عالم صاحب پورو مکھیا دوگرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ صدر عالی مقام حضرت مولانا ابوالکلام صاحب قاسمی شمسی، حضرات علماء کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی جس وسیع و عریض زمین پر چلتے پھرتے اور رہتے سہتے ہیں، ہمارے سامنے کائنات میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ہمہ وقت جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں بحیثیت مجموعی، ان میں سے کوئی شے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے دوستو جو ہمیشہ اور ہر وقت ایک حال پہ رہتی ہے۔ اسی لیے دنیا کے مختلف نام ہیں، انہی ناموں میں سے ایک نام دار انقلاب ہے، ایسا گھر جس میں ہمہ وقت انقلاب برپا ہے، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا، صبح کے بعد شام اور شام کے بعد صبح، کبھی اجالا کبھی اندھیرا، یہ سب انقلاب ہی کے تو مظاہر ہیں۔ کبھی خزاں کبھی بہار، کبھی غم کبھی خوشی، کبھی صحت اور کبھی بیماری، یہ سارے مظاہر انقلاب کے ہیں، اس لیے دنیا کو دار انقلاب کہتے ہیں۔ رم شناس شاعر اقبال نے ایک اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کوئی شے ایک حال پہ نہیں رہتی، البتہ یہ انقلابات و تغیرات کا جو سلسلہ ہے وہ رہتا ہے برابر جاری و ساری، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کبھی دنیا کو کہا جاتا ہے کہ یہ دار محن ہے، رنج و غم کا گھر ہے، دوسرا نام اس کا، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا دار سفر ہے، دار المسافرین ہے، مسافروں کا گھر ہے۔ یہ سارے عنوانات اور یہ سارے نام جو دنیا کے لیے وضع کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، انسان بحیثیت مجموعی واقعی ایک مسافر خانے میں ہے، اس لیے دنیا کو دار المسافرین کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہیے آنے کی، مل گئی اجازت، شہدائی تھے، بے انتہا محبت کرنے والے تھے،
گھر میں خوش و خرم داخل ہوئے تھے حجرے میں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پلکیں بھیگ گئیں اور آنسو روا ہو گئے آنکھوں سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی، فرمایا عمر تم تو خوش و خرم آئے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ تمہاری آنکھیں اشکبار کیوں ہو گئیں؟ پلکیں نم کیوں ہو گئیں؟ کیا ہو گیا؟ عرض کرنے لگے کہ گھر کی بے سر و سامانی کو دیکھ کر تصور مجھے آیا قیصر و کسریٰ کے ٹھاٹ باٹ عیش و عشرت کا، اور یہاں دیکھ رہا ہوں ایک کونے میں تھوڑی سی جو ہے، آپ جس بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں وہ ٹاٹ کا ایک بستر ہے جس کے نشانات آپ کے جسم اتھر پر، تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی ہیں، حد ہے بے سر و سامانی کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افی ھذا انت یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر، کیا دنیا کی حقیقت کو تم نے سمجھا نہیں؟ کہاں ہو تم؟ فرمایا آپ نے کہ عمر اچھی طرح سمجھ لو، ذہن نشین کر لو، یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہم مسافر ہیں، یہ دنیا دار المسافرین ہے اور ہم مسافر ہیں، حالت سفر میں ہیں۔ جیسے مسافر سستانے دم لینے کی خاطر درخت کے سائے کے نیچے کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے، ہماری دنیاوی زندگی بس اتنی ہی دیر کی سمجھو۔ درخت کے سائے میں تھکا ہوا مسافر تھوڑی دیر آرام کی غرض سے رکتا ہے، ٹھہرتا ہے۔ زندگی کی حقیقت عمر اس سے زیادہ نہیں ہے۔ افی ھذا انت یا ابن الخطاب۔ تو اگر آپ دیکھیں تو بحیثیت مجموعی یہ دنیا حقیقت یہ ہے کہ دار المسافرین ہی ہے اور ہم سفر میں ہیں، اور سفر میں آج سے نہیں ہیں ہم۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس دن وہ پیدا ہوا ہے اس کے سفر کا آغاز اس دن ہوتا ہے، بلکہ زمانہ ہے دراز سے وہ سفر میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ قرآن مجید حکایت کرتا ہے، انسانوں کے سفر کی شروعات پر روشنی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے عالم الست میں، یعنی اقرار کے دن، ہم نے انسانوں کو جمع کیا۔ حدیث میں اس کی کچھ تفصیلات آتی ہیں، الارواح جنود مجندہ ما تعارف ائتلف وما تناکر اختلف۔ وہاں کوئی صف بندی نہیں تھی بلکہ چیونٹیوں کی شکل میں تمام روحوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ ابھی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس نے دنیاوی زندگی کا سفر شروع نہیں کیا تھا، حیات دنیاوی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ چیونٹیوں کی شکل میں انسانوں کو جمع کر دیا گیا ایک میدان میں۔ ما تعارف ائتلف وما تناکر اختلف۔ کوئی کسی کے آمنے سامنے تھا، کسی کا حال یہ تھا کہ پشت تھی اس کی اور چہرہ پیچھے تھا۔ دنیا میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو کسی سے بے انتہا محبت ہے، باوجود ہے کہ نہیں جانتا لیکن اس کے باوجود محبت ہے، تو دراصل یہ اسی عالم الست میں جمع ہونے اور ایک دوسرے کے قریب رہنے کا اثر۔ پوچھا گیا الست بربکم، سفر کا آغاز ہو رہا ہے، سارے لوگ دم بخود بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا جواب دیں۔ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، پیدا کرنے والا ہم سے معلوم کر رہا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، حاجت روا مشکل کشا ہوں؟ رب کہتے ہی ہیں اس کو جو حاجت روائی مشکل کشائی کرتا ہو، جس وقت جیسی ضرورت ہو اس ضرورت کی تکمیل فرما دے۔ بالآخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ آپ کا کہنا تھا بلا کہ تمام ارواح نے بلا بلا ایک غل مچ گیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ انبیاء نے کہا، صلحاء نے کہا، متقیوں نے کہا، عام انسانوں نے کہا، سب نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔
فرمایا گیا کہ ان تقولوا یوم القیامہ شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ دیکھو ہم نے اپنی ربوبیت پر تم سے شہادت لے لی، تم ہماری ربوبیت کے گواہ ہو، تم نے اقرار کر لیا۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل روز قیامت میں یہ مت کہنا کہ مجھے بتایا نہیں گیا کہ تمہارا پروردگار پالنہار، تمہیں روزی عطا کرنے والا، تمہارا مشکل کشا حاجت روا کون تھا، تم نے مان لیا۔ اس اقرار کو بہرحال یاد رکھنا، یہ آخری منزل نہیں ہے تمہاری جہاں ہم نے تم سے اقرار لیا ہے، سفر کے کئی مرحلے آئیں گے، سفر کی کئی منزلوں سے تم کو گزرنا ہوگا۔ ان تمام منزلوں میں ربوبیت کو یاد رکھنا، تمہارے حافظے، تمہارے دماغ سے ربوبیت کا نقش مٹنا نہیں چاہیے، محو نہیں ہونا چاہیے۔ بالآخر وہ روحیں اپنے اپنے وقت پر دنیا میں انسانی شکل میں آئیں، پیدا ہوئیں۔ پہلے تو شکم مادر میں روح ڈالی گئی، اس روح کی دوسری منزل تھی سفر کی۔ 9 مہینے اپنی والدہ کے شکم میں اس نے قیام کیا۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، ماں کے شکم میں رہا 9 مہینے تک، پھر اس دنیا میں آیا وہ۔ یہ سفر کی گویا کہنا چاہیے دوسری منزل تھی شکم مادر کے بعد۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ ثم يخرجكم طفلا، شکم مادر سے بچے کی صورت میں اس دنیا میں اس نے قدم رکھا، بہت کمزور، بہت نحیف، بہت ناتوا بچہ دنیا میں پیدا ہوا۔ ماں اگر اس کی مسلسل نگہداشت نہ کرے تو گزن پہنچ جائے، اس کو تکلیف ہو جائے۔ ادھر ماں کے دل میں بے پناہ بیٹی کی جو اس کے شکم سے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں، محبت ڈال دی، اتنی محبت کہ ایک تکلیف بار بار اٹھاتی ہے اولاد کی خاطر، لیکن اسی شفقت و محبت کے ساتھ اس کی پرورش کرتی ہے۔